علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا نیکسٹ والا جو ہے ٹاپک ہم دیکھیں گے، بھارتی سماج کا تعارف۔ ہمارا سوشولوجی کا چیپٹر چل رہا تھا فرسٹ ون۔ اس میں ہم نے ابھی تک جو چیزیں دیکھے تھے کہ ہندوستان میں کس طرح سے دوسرے مذاہب بھی ہیں، جس میں سنگم کا دور، سنگم عہد میں دیکھے تھے ہم نے کہ اس میں پارسی مذہب ہے، یہودیوں کا ہے نا، اور ساتھ ہی عیسائیت ہے۔ اب عیسائیت کے بعد چونکہ ہندوستان میں کئی مذاہب ہیں، یہ مختلف مذاہب کا گہوارہ مانا جاتا ہے، اس لیے اس میں عہد قدیم سے ہی کئی مذاہب ایک کے بعد ایک یہاں آتے گئے اور شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح سے اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج زمانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف مذاہب کا ظہور ہوتا رہا۔ اس میں عیسائیت کے بعد اب ہندوستان میں اسلام کا ظہور ہوا، مطلب اسلام یہاں ظاہر ہوا، آیا، کیسے لوگ متاثر ہوئے اسلام سے اور کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان لائے، یہ یہاں پر ہم کو دیکھنا تھا۔ تو یہاں کا جو ہندوستان میں اسلام کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے میں مختلف کتابوں کے حوالے بھی اس سے پہلے دے چکی ہوں کہ آپ کو کلاس روم میں آپ کو کون کون سی چیزیں پڑھنا ہے، کیا ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصراً اس کی جو ہے اس کی تفصیل یہاں پر مختصراً دیکھیں گے، تفصیل سے بات نہیں ہوگی، مختصراً دیکھیں گے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بعد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو توحید کی بنا پر ہندوستان میں پھیلا۔ اس کی بنیاد بھی توحید پر ہی ہے، توحید کی ہی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام کے جو عقائد کے 5 ستون مانے گئے ہیں، جس میں کلمہ شہادت یعنی یہ ایمان ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ اور حج۔ دراصل یہ 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کھڑا ہے نا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بنیاد بھی کمزور پڑ جائے تو اسلام پوری طرح سے مضبوطی اس میں نہیں آ سکتی۔ جس طرح سے کسی ایک ٹیبل کے ویلز ہوتے ہیں نا، پہیے ہوتے ہیں نا، چاک ہوتے ہیں جس کو ہم جس پر وہ پوری طرح سے چل سکتا ہے، اسی طرح سے یہ 5 چیزیں فکس ہے اسلام کی، اسی کے بنا پر اسلام کھڑا ہے۔ اب اس میں فرسٹ ون پہلا ہے ایمان، جس کے کلمہ شہادت کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہندوازم میں بھی دیکھے تھے کہ وہاں پر مذہب کے دو حصے ہیں، یعنی کسی بھی مذہب کے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے ایمان کا، عقیدے کا حصہ، اور دوسرا ہوتا ہے عمل کا حصہ۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، یہاں پر یہ 2 چیزیں کمپلسری دکھائی دے گی۔ ایک یہ کہ پہلے تو دل سے اقرار ہو، اور دوسرا یہ کہ جب اقرار ہے تو اس کو عملاً آپ کر کے بتائیں۔ تو ایمان اسی کی ایک شکل ہے، کلمہ شہادت۔ پھر جب آپ نے مان لیا اللہ ایک ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، تب اس کے بعد پوری طرح سے اسی سے رجوع کریں۔ یہ اس کا طریقہ ہے نماز۔ پھر نماز ہے تو پھر جو اس نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرے، روزہ، پھر زکوٰۃ جو اس کا حکم ہے اس کو مانے، اور پھر حج۔ دیکھیں کلمہ شہادت یہ ایمان کا جو ہے، ایمان ایک انسان کا اپنا واحد عمل ہے، لیکن اسلام جو ہے ایک اجتماعی عبادتوں کے نظم کو جو ہے فروغ دیتا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف اپنی عبادتیں کر لے، بہت ریاضتیں کر لے اور اس کو آخرت میں کامیابی مل جائے گی، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی عبادتوں میں اجتماعیت ہے۔ نماز آپ دیکھیں، نماز باجماعت فرض ہے مردوں پر بھی، اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس میں سب کو ایک ساتھ جمع ہونا ہوتا ہے۔ مطلب ایک سینٹرلائزیشن ہے یہاں پر، مرکزیت ہے کہ آپ دیکھیں ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو کعبہ ہمارا سینٹر ہے، وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے حج کر لیں گے اور ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایک مرکزی نظام اسلام نے رکھا ہے۔ نماز کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ روزہ آپ دیکھیں کہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی مہینے میں روزہ رکھیں گے اور اس کا ثواب رمضان کے جیسے مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان ایک جو ہے فکس کیا گیا ہے، رمضان میں فرض ہے روزے کہ آپ اس کے روزے رکھیں۔ اور زکوٰۃ کا بھی یہی نظم ہے کہ زکوٰۃ ایک بیت المال میں جمع ہو، ایک اس کا سسٹم دیا گیا ہے اور وہاں سے وہ جو ہے غربا میں تقسیم ہو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں، لیکن بیت المال کا نظم لازمی ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعلیمات تھی تو یہ تعلیمات عہد وسطیٰ میں دھیرے دھیرے دور دور تک جو ہے پھیلنے لگی۔ یہ جو تعلیمات بیسک تھی، یہاں پر ہندوستان میں بھی یہی تعلیمات لے کر آئے۔ جو بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کے یہ جو عقائد ہے یہ دراصل یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا عمل کیا ہو، ہمارا معاملہ کیا ہو، ہم
کیسے جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اور وہی ہوا کہ زندگی گزارنے کے انہی طریقوں نے جو ہے اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ چند حکمرانوں نے بھی اس کی تبلیغ کی۔ اب حکمران جیسے آپ دیکھیں کہ ہندوستان پر 320 سالوں تک سلاطین نے، مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، جس میں خاندان غلامہ آتا ہے، خلجی خاندان آتا ہے۔ یہ آپ جو ہے تاریخ پڑھ چکے ہیں، میں اس لیے یہاں پر اس کو دہراؤں گی نہیں، آپ کو وہاں سے اس کی ڈیٹیل لینا ہے۔ تغلق خاندان ہے، خاندان سادات ہے، لودھی خاندان ہے۔ اس میں مغل حکمرانوں کا آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جو ہے ایک دور گزرا ہے، تقریباً 320 سال، کس کو کہتے ہیں 320 سال، تین دہائی مسلمانوں کی حکومت رہی، 1206 سے لے کر 1526 عیسوی تک۔ اور اس دور میں کیا ہوا کہ ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرتے ہوئے ان لوگوں نے جو ہے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کو کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پھیلانے کا کام کیا۔ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ اکبر نے جو ہے مغل حکمراں جو تھا، مغل بادشاہ اکبر، اس نے تمام جو ہے مغل حکمرانوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس کے ذریعے حکومتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف بادشاہ اکبر کا آتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی، اور اس کا نام دین الہی رکھا۔ اس میں کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اس دین میں ہر مذہب کا انسان شامل ہو سکتا ہے، اس کو تمام مذاہب کا مرکز قرار دیا گیا۔ اس میں اس کی بنیاد جو ہے رواداری کے فلسفے پر تھی۔ اس نے کہا کہ دین میں کوئی پیشوائی نہیں ہوگی، مطلب ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ رسم و رواج اور عقائد اور کتابیں، یہ تمام چیزیں ہوگی، لیکن سب اپنے اپنے طور پر کریں گے، اور یہ دین الہی ہے۔ اس میں کوئی جو ہے کیا کہیں گے آپ، اس کو کوئی ایک سینٹرلائزیشن نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ عیسائی اور جو یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے جو مقامی مسلمان افراد تھے ان کے ساتھ میل جول بڑھایا، اور تبدیلی مذہب کی بھی ایک راہ ہموار ہوئی۔ عیسائی کنورٹ ہوئے مسلمانوں میں، اور جو ہے جو عیسائی مشنریاں تھیں، انہوں نے تعلیمی اور سماجی خدمات بھی بہت تیزی سے انجام دی، بلکہ ان کا یہ مشنریوں کا یہ کام تھا کہ بلا لحاظ مذہب و ملت، ذات پات کا بھی کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، مذہب کا بھی نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کا ایک جو عقیدہ تھا کہ ہم خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مطلب ہم کو خدمت خلق کرنا ہے۔ اور دیکھیں اسلام بھی خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے دونوں کی سملر آ رہی ہے، تینوں کی۔ یہودیت میں بھی یہ چیزیں آتی ہے کہ یہ جو ہے اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کا کیا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں ان کو دی تھی۔ یہودی جو تھے یہ تورات کو ماننے والے تھے، اور عیسائی جو تھے یہ انجیل بائبل کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تورات، یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا تھا۔ تو یہ ان تینوں کے جو اصول و ضوابط ہے، اس میں ہم کو یکسانیت دکھائی دے گی، ان کے کاموں میں، ان کے معاملات میں یکسانیت ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی، یعنی انجیل میں بھی تبدیلیاں ہو گئی، توریت میں بھی تبدیلی ہوئی، اس لیے وہ کتاب تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ یہاں پر اس کو جو ہے معزول کر دیا گیا، مطلب اس کو جو ہے روک دیا گیا۔ اب اس کی جگہ پر جو کتاب آئی، جو مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ قرآن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اسلام جو ہے اسلام جو ہے وہ دین ہے جو اس کتاب کو فالو کرنے والا ہے، جو قرآن ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں دیکھیں کہ 15ویں صدی کا ایک آخری دور ہے جس میں سکھ مت کا وجود ہوا، سکھ مت کا ظہور ہوا، سکھ مذہب کا ظہور ہوا۔ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں یہ گرو نانک مانے گئے۔ گرو نانک، اب آپ جو ہے میں یہاں پر تصویر اس لیے نہیں کیوں کہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہے گرو نانک کون ہے، کیا ہے، سکھ مذہب کیا ہے۔ ہندو مت میں جس طرح سے کرم کا نظریہ تھا، کرم کا کیا تھا کہ مطلب اچھے کام کرو گے تو تم کو جو ہے موکشا ملے گی، اسی نظریے کو فروغ جو ہے سکھ مت نے بھی دیا، جیسے جین مذہب اور بدھ مذہب نے دیا، بالکل سیم ویسا ہی جو ہے سکھ مت نے بھی کرم کے نظریے کی ہی تبلیغ کی۔ اب یہ سکھ مذہب پنجاب شمالی بھارت میں پھیلا، اور یہاں کے زیادہ تر باشندے جو ہے اسی مذہب کو مانتے ہیں۔ جب پنجابی جو ہوتے ہیں نا سکھ مانے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ سکھ مذہب میں ذات پات کا جو نظام تھا اس کو خارج کر دیا گیا۔
اس نے جو ہے مذہبی عبادت اور زندگی کے مختلف جو شعبے تھے انسان کے، تمام انسانوں کو ان شعبوں میں یکساں درجہ دیا. مطلب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی گرودوارے میں نہیں جائے گا، فلاں انسان فلاں کام ہی کرے گا، فلاں انسان فلاں کام. جیسے ہندو مذہب میں تھا ورن سسٹم، اس کو سکھ مت نے خارج کر دیا. 10 گروؤں کی تعلیم سکھ مت کی بنیاد ہے. اس میں سکھ مذہب کی جو مذہبی کتاب ہے وہ گرو گرنتھ صاحب ہے. آپ پوائنٹ نوٹ کریں. خاص طور پر ان کا جو عقیدہ ہے، مطلب دیکھیں عقیدے کے لحاظ سے سب چیزیں آتی ہیں. اب کرم میں کیا چیزیں آ گئی کہ ان کو جو کرنا ہے، ان کے جو ہے دا 5 Ks نا، سکھ مت کے 5 ککر جس کو کہا گیا، 5 ککر، یہ کمپلسری ہے. مطلب ایک کیش بال نہیں کاٹیں گے، کرپان اپنے پاس میں جو ہے تلوار رکھیں گے یا ہتھیار رکھیں گے، کنگا رکھیں گے، کڑا پہنیں گے اور کچھرا پہنیں گے. یہ ان کا ایک اپنا جو ہے کیا کہیں گے آپ، ان کا لباس ہے یا پھر ان کا ایک طرز ہے اپنے طور پر، اسی سے ان کی شناخت ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں کمیونٹی کے جو باورچی خانے ہیں، مطلب سکھوں کے جو گرودوارے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لنگر لگتے ہیں. ان باورچی خانوں کو لنگر کہتے ہیں، جہاں پر بغیر کسی تفریق کے، ذات پات کی تفریق کے، بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے، سب کے لیے ایک عام کھانا بنتا ہے اور وہ کھانا اہتمام کے ساتھ کھلایا جاتا ہے. ناندیڑ کا ہمارے نزدیک یہاں پر دیکھیں، ناندیڑ کا ایک بڑا گرودوارا ہے جو کہ مانا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان کا ایک واحد ایک بہت بڑا گرودوارا ہے، جہاں پر آج بھی لنگر لگتے ہیں اور ہر گرودوارے میں کمپلسری لنگر لگتے ہیں. وہاں پر آنے والوں کے لیے کھانے کا نظم فکس ہوتا ہے، جسے 16ویں صدی میں بانی گرو نے ہی وضع کیا تھا. یہ جو ہے رواداری اور مساوات کی علامت مانا جاتا ہے، مطلب لوگوں میں محبت پھیلانے کی، یکسانیت کی علامت مانا جاتا ہے. یہ کھانا سبزیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جو ہے جس طرح سے میں نے کہا کہ رضاکارانہ طور پر لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ پر جو ہے اپنے دل سے یہاں پر لوگ اپنے خدمات انجام دیتے ہیں. اور سکھ گرودواروں میں مخصوص طور پر لنگروں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب اسی زمانے میں جب جو ہے اسلام بھی تھا، سکھ مت بھی تھا، اب یہاں پر دیکھیں کئی مذاہب یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ تحریکوں کا بھی وجود ہوا. عہد وسطیٰ کے دوران میں ہی ہندو مذہب میں اصلاح کی غرض سے، مطلب ہندو مت میں جتنی کیا کہیں گے آپ خامیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے بھکتی تحریک کا ظہور ہوا. اس تحریک نے کیا کیا، ذات پات کے نظام کو مسترد کر دیا، مذہبی رسومات رواج پر تنقید کی، اس پر میں پابندیاں لگائی، پوجا میں سادگی اختیار کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کیا. ان کا یہ ماننا تھا کہ خدا کی نظروں میں تمام انسان مساوی ہیں. جبکہ ہندو مذہب میں کیا تھا کہ ہم جو ہے برہمانڈ کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے برہمن ہے، یہ ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ شترے ہے، جو پیر سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ ویش ہے، اور یہ تلووں سے پیدا ہوئے اس لیے شودر ہے. لیکن یہاں پر بھکتی تحریک کے جو ماننے والے تھے ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہم خدا کی نظر میں تمام انسان مساوی ہیں. اور انہوں نے مذہبی گیت گانوں کے ذریعے سے جو ہے لوگوں میں جو ہے مذہب کی شناخت کو اور ایکچوئل جو اس کی اصلی پہچان تھی مذہب کی، اس کو پھیلانے کی کوشش کی. پھر خدا کے ناموں کا ورد کرنے پر زور دیا، ذکر و اذکار کرنے پر زور دیا. اسی میں دیکھیں آپ صوفیہ اکرام کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے. انہوں نے بھی جو ہے تمام انسانوں کی تعلیم کو جو ہے اتحاد کی تعلیم دی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہے، اس بات کو بھی انہوں نے جو ہے صوفیہ اکرام نے ہندوستان میں بہت پروموٹ کیا. اور بھکتی تحریک کے جو اہم کیا کہیں گے اس کو علم بردار مانے جاتے ہیں، مطلب جن کے ذریعے بھکتی تحریک چلی، وہ کبیر، رحیم اور گرو نانک، یہ تینوں مانے جاتے ہیں. انہوں نے مذہبی رسومات، توہم پرستی، بت پرستی، زیارت کرنا جیسے جو جتنے جو ہے کیا کہیں گے آپ ایسی جو رسومات تھی جو انسانوں پر بوجھ بنتے تھے اس کی مخالفت کی یہاں پر. اور گرو نانک کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے مخصوص طور پر ذات پات کے نظام اور مذہبی رسوم کی بیجا ادائیگی اور بت پرستی کی مخالفت کی تھی. ہندوستان میں اور مخصوص طور پر مہاراشٹر میں دیکھیں آپ کے پاس میں کالم دیا ہوا ہے، یہ ایکٹیویٹیز ہے دراصل، تو آپ اس کو پڑھیں کہ مہاراشٹر میں بھکتی تحریک 13ویں صدی میں گیانیشور نے شروع کی تھی. اس تحریک کا مرکز کیا تھا؟ پوربندر کا جو وٹھوبا مندر ہے وہ مانا گیا. اور نامدیو جو ہے ان کے ہم عصر تھے، جنہوں نے اپواس یعنی روزہ رکھنے، مقدس مقامات کی زیارت کرنے اور مذہب کے جو ہے دوسرے جو عمل ہے ان پر تنقید کی تھی.
اس طرح سے یہ پارٹ ہمارا یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ والے ٹاپک کو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں، لیکن چونکہ یہاں ٹاپک کے لحاظ سے آ رہی ہے وہ بھی یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں. آپ اس کے نوٹس مجھے بنا کر کمنٹ باکس میں بتائیں. جزاک اللہ خیر.